نیم ساکن کے بعد الف نہیں آتا، جیسے نون ساکن کے بعد نہیں آتا. اب ہم کہیں گے کہ میم ساکن کے بعد با آئے، پہلا الف نہیں آتا تو اب با دیکھو، با آئے تو اکفا ہوگا، اس کو اکفائے شفوی کہتے ہیں. میم ساکن کے بعد با آئے تو اکفائے شفوی. اس کی مثال یہی میں سمجھا دیتا ہوں ابھی. ہم بہا میم ساکن کے بعد کیا آیا؟ با آیا، اکفائے شفیع ہوگا. میم ساکن کے بعد با آ گئے تو اکفائے شفیع. اس میں دو نشانی ہیں، میم ساکن ہو اس کے بعد با ہو. اکفائے شفیع کی دو نشانی، میم ساکن ہو اس کے بعد با ہو. ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد میم آوے تو ادغام شفوی. جیسے کہ اس کی مثال ہے امن، اس کی بھی دو نشانی ہے، میم ساکن ہو اس کے بعد میم ہو. یہ تو اتنا آسان ہے بچوں کے لیے. تنوین نون ساکن کا بیان سمجھا دیا، اس کے بعد یہ بیان تو بہت آسان ہے. اور باقی کوئی بھی حرف آ گئے میم اور با کے علاوہ تو اظہار شفیع، جیسے کہ ہم فیہا، دو نشانی، میم ساکن ہو اور اس کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف ہو. 26 حرف بولو یا نہ بولو، بولو تو بھی چلے گا. اس میں بھی اب مشق فی الاسماء کرا سکتے ہو آپ. بورڈ پر لکھو مثلا ام یا ہم، اس کے بعد اسماعیل لگاؤ، اظہار. آپ کا نام صغیر لگاؤ، اظہار شفیع. آپ کا نام اظہار شفیع، وہ بھی اظہار شفیع. کوئی ہے؟ بلال. کون ہے بلال؟ اچھا ماشاء اللہ. اکفائے شفیع، ابراہیم اظہار شفیع، محمد یہ ادغام شفیع، اکفائے شفیع. سمجھ میں آ رہی؟ یہ آپ مشق فی الاسماء کرا سکتے ہو. سمجھ میں آ رہی نا؟ 3 کام ہو گئے، یہ بھی ہو گیا. آسان ہے نا؟ یہ ہے کہ نہیں آسان؟ اب اکفائے شفیع کی علامات بتائیں. کتنی علامت ہیں؟ 2. کون کون سی؟ میم ساکن ہو اس کے بعد با ہو. مشکل چھینا تقابلی طریقے سے میں بتاتا ہوں. قاعدے کی تعبیر زبانی کرانے کے لیے وہی سوالات ہیں.
کیا ہوگا، کیوں ہوگا، کیسے پڑھیں گے۔ ادغام شفیع کی علامات بتائیں۔ دو نشانی ہیں، میم ساکن ہو اس کے بعد میم ہو۔ اظہار شفیع کی علامات بتائیں۔ میم ساکن کے بعد باقی میم اور با کے علاوہ 26 حرف میں سے کوئی حرف۔ اب تقابلی طریقہ، امن کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام، ادغام شفیع۔ لیکن الٹا پڑھیں تو اظہار حقیقی، نون ساکن کا اظہار ہوگا۔ ربہم بہم، اخفاء شفیع، بہم ربہم اظہار شفیع، ہم بربہم، بربہم ہم اظہار شفیع۔ یہ طریقہ ہے۔ دیکھو اس کو بولو وہم بھی، پہلا کیا ہوگا؟ اخفاء شفیع۔ چلو با کا نقطہ اوپر لے جاؤں تو اچھا، ایک نقطہ اوپر بڑھا دوں تو، ایک نقطہ اور بڑھاؤں تو، نیچے ایک نقطہ بڑھاؤں تو، یہ تقابلی طریقہ ہے۔ آیا سمجھ؟ اس طریقے سے آپ کام کراؤ گے۔ اب مد کا بیان، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث میں نے پڑھی تھی۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمد مدا، آپ بہت مد کرتے تھے۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مد کرتے تھے۔ مد سے کلام کی تعظیم ظاہر ہوتی۔ کیا ہوتی ہے؟ کلام کی تعظیم۔ مد سے کلام کی تعظیم ظاہر ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک اسکول کے پاس سے ہمارے ایک ساتھی گزرے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے دیکھا ایک میڈم گجراتی سکھانے کے لیے ایک عبارت پڑھا رہی تھی بچے کے پاس گجراتی میں گجراتی بولوں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے اردو بولتا ہوں۔ پہلے گجراتی ગામના છેવાડે એક તળાવ છે, તળાવની પાર પર સરસ મજાનું મંદિર છે, મંદિરની બાજુમાં મસ્જિદ છે। अब मैं उर्दू बोला। गांव के किनारे पर एक तालाब है, गांव के आखिर में एक तालाब है, तालाब के किनारे पर बेहतरीन मंदिर है, मंदिर की बाजू में मस्जिद है। बच्चे ने इस तरह पढ़ा। मैडम ने कहा उसको इस तरह नहीं पढ़ते, गांव के आखिर में एक तालाब है, तालाब के किनारे बेहतरीन मंदिर है, मंदिर की बाजू में मस्जिद है। ताज़ीम हुई ना इसकी, मत करवाया।
یہ ان کا کام ہے. بہترین مد کروایا, عظمت ظاہر کروائی دل سے. اس لیے مد آپ بہت زیادہ کرتے تھے. آپ کی قرات کی بہت صفات ہیں, لیکن ان میں سے مد کی صفت اس لیے ذکر کی کہ مد سے جو کلام ہے اس کی عظمت اور تعظیم ظاہر ہوتی ہے. اب ہم مد کے اقسام پڑھیں گے. پہلے تمہید. پہلے کیا؟ ہر جگہ پر تمہید میں نے ذکر کی. نون ساکن کے قواعد میں تمہید, میم ساکن کے قواعد میں تمہید. اب مد کے قواعد میں تمہید. سمجھ لو بہت بہتر ہے الحمدللہ. حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3. میں 3 کو لکھتا ہوں. چلو با ہی کر دیتے ہیں. اپنے با سے ابتدا ہوتی تو جا سے کیوں کریں؟ با, بو اور بی. کتنے الف مد ہوگا اس میں؟ ایک الف. ترتیب آگے پیچھے ہو جائے گی تو چلے جی. گا. الف مدہ واو مدہ یا مدہ, یا جیسے الف مدہ یا مدہ واو مدہ چلے گا. ہاں اس کوئی فرق نہیں. جیسے نورانی قاعدے کے اندر ایسی ترتیب ہے الف مدہ یا مدہ واو مدہ. چلے گا کوئی حرج نہیں. تو بہت اچھا ہے. اس میں کلمات زیادہ ہے. ٹھیک ہے. ہماری کتاب ہے اور بھی معلم الاطفال ہے. دیکھنا اس میں ہم نے سوالات بھی دیے. وہ بھی ایک سیٹ منگوا کے رکھو. معلم الاطفال پڑھاؤ تو بچوں کا تحفہ. اس میں کلمات زیادہ ہے, رنگین ہے اور وہ سادہ ہے. بچوں کا تحفہ زیادہ چل رہی ہے, معلم الاطفال کم جگہ میں ہے. بچوں کا تحفہ 1000 جگہ پہ ہوگی, معلم الاطفال 10 جگہ پہ ہوگی. کوئی نسبت نہیں. با, بو, بی. کتنا الف مد ہوگا؟ ایک الف سے بڑا. بچوں سے کہیں گے آج ہم پڑھیں گے 2 الف مد کب ہوگا. یہاں 2 الف کرو گے تو غلط. با, بو, بی غلط. کتنا الف مد کرنا ہے؟ با, بو, بی. بس ایک الف مد کرنا ہے. آپ کو 2 الف مد کرنا ہو تو آج ہم سکھائیں گے. حرف مد کے بعد حمزہ الف کی شکل میں آوے. حرف مد کے بعد ارے حمزہ الف کی شکل میں آوے. یہ چپک گیا, آج مانتا نہیں ہے. حرف مد کے بعد حمزہ الف کی شکل میں آوے تو 2 الف مد کریں گے. حرف مد کے بعد حمزہ الف کی شکل میں آوے تو 2 الف مد ہوگا. جیسے کہ با, بو, بی.
حرف مد کے بعد حمزہ اصلی شکل میں آ گئے. یہی دیکھ لو, یہاں 2 الف مت لکھنا, 3 الف لکھا ہوا ہے نا, اس کی جگہ 2 الف کر دینا. تین الف لکھا ہے, اس کی جگہ 2 الف کر دینا. حرف مد کے بعد حمزہ الف کی شکل میں آگے تو 2 الف مد, اور اصلی شکل میں آگے تو 3 الف مد. حرف مد کے بعد حمزہ اصلی شکل میں آگے تو 3 الف مد, 4 الف نہیں بلکہ 3 الف. وہ قاری لوگ مانتے نہیں یار, قاری لوگ کہتے ہیں کہ مد منفصل میں بھی 3 ہوگا اور متصل میں بھی 3 ہوگا. میں کہوں قرآن میں مد منفصل پر چھوٹا مد لکھا ہے اور متصل پر بڑا مد لکھا ہے, تو فرق بڑا مد چھوٹا مد کیسے سمجھائیں گے؟ اس لیے میں نے مانا نہیں ان کی مان کر یہ لکھا تھا, لیکن اب نہیں مانتا ہوں. ہمارے قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 الف بھی لکھا ہے مد منفصل میں, 2 سے ڈھائی الف. اس لیے میں نے حرف مد میں 1 الف مد اور حرف مد کے بعد حمزہ الف کی شکل میں آنے تو 2 الف مد. حرف مد کے بعد حمزہ اصلی شکل میں آنے تو 3 الف مد, اور حرف مد کے بعد جزم آوے, جیسے کہ کاف, حرف مد الف کے بعد کیا آیا؟ جزم, تو 4 الف مد. نون, نون, کتنا الف مد؟ 4 الف مد. سین, کتنا الف مد؟ 4 الف مد. سین میں یا مدہ ہے. نون میں واو مدہ, اس کے بعد جزم آیا 4 الف مد. اب آگے پڑھائیں گے. حرف مد کے بعد تشدید آ گئے, حرف مد کے بعد تشدید آ گئے تو 5 الف مد. اب دیکھو 1 الف, 2 الف, 3 الف, 4 الف, 5 الف ہو گئے. حرف مد کے حمزہ الف کی شکل میں آنے تو 2 الف, حمزہ اصلی شکل میں آنے تو 3 الف, سکون آنے تو 4 الف, تشدید آنے تو 5 الف. یہ تمیز سمجھائیے. اب نام بتائیں گے. مد منفصل کی علامات بتائیں. مشقی امثلہ تقابلی طریقے سے کروائیں. یہاں مثال لکھتا ہوں میں, پین یہ چلو ہم ایسے ہی دیکھ لیتے ہیں. وما ارسلو, آپ لکھو پہلے وما الگ کلمہ اور ارسلو الگ کلمہ. وما ارسلو, اب دونوں کو ملائیں گے. کتنا الف مد ہوگا؟ 2 الف. بچے کریں گے چونکہ حرف مد کے بعد حمزہ الف کی شکل میں, لیکن ان کو کہیں گے وما الگ کلمہ ہے اور الگ کلمہ ہے.
اس لیے اس کا نام مد منفصل. حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ گئے ہیں تو اس کا نام مد منفصل. بچوں کو کیسے پتا چلے گا؟ وہ عربی جانتے نہیں ہیں کہ وما الگ کلمہ ہے اور ارسلو الگ کلمہ ہے. سمجھ میں آئی؟ بچے کو تو معلوم نہیں. چلو میں ما ادراک لکھ دوں ساتھ میں، یہ تو وما الگ لکھا ہے اور ادراک الگ لکھا ہے، لیکن میں ساتھ میں لکھ دوں تو بچے تو ایک ہی کلمے میں سمجھیں گے. سمجھ میں آ گیا؟ اس کو سمجھائیں گے. حرف مد کے بعد حمزہ الف کی شکل میں آوے تو ہمیشہ دوسرا کلمہ ہوگا. حرف مد کے بعد حمزہ الف کی شکل میں آوے تو وہ دوسرا کلمہ ہوگا. ہا اولائے میں الگ ہوا ہے، اس کو چھوڑو ایک جگہ پر. باقی اکثر یہی ہوا ہے، حرف مد کے بعد حمزہ الف کی شکل میں آوے تو وہ دوسرے کلمے میں ہوتا ہے. انا اعطیناک وما ادراک وما ارسل. انا انزلنا. یہ حرف مد کے بعد جب بھی حمزہ الف کی شکل میں آئے گا تو کیا ہوگا؟ دوسرا کلمہ ہوگا. اس کا نام مد منفصل. مد منفصل کی نشانی ہی یہ ہے کہ حرف مد کے بعد حمزہ الف کی شکل میں آئے. اسی کلمے میں ہو تو اس کو مد متصل کہتے ہیں. مد متصل کی نشانی کیا ہے؟ حرف مد سے ارے حمزہ اصلی شکل میں مد متصل. مقصورہ کا مطلب تو کسرہ والا. مقصود مقصورہ اصلی شکل والے اس کو حمزہ اصلی شکل میں بولو. یہ خطیب اصلی یعنی وہ بڑے مشکل اصلی شکل میں ہو تو مد متصل ہوگا. مد لازم کی علامت بتائیں. مد لازم میں حرف مد کے بعد جزم آوے یا تشدید آوے تو اس کا نام کیا ہے؟ مد لازم. حرف مد کے بعد اگر جزم آیا ہو اس کی مثال قرآن میں ایک ہی ہے. آن کلمہ میں حروف میں بہت سی مثالیں ہوگی. نون قاف کاف ہا یا عین صاد. جی کیا ہاں میں بتاؤں وہ نہیں بتائیں گے، بچے نہیں سمجھیں گے. مخفف کو مثقل کو، تشدید ہو تو مثقل اور جزم ہو تو مخفف برابر. اور اگر حرف ہو تو حرفی مثقل اور کلمہ ہو تو کلمی مثقل.
اور اگر حرف ہو تو حرفی مخفف اور کلمہ ہو تو کلمی مخفف. ایک ہی مثال ہے لیکن بچوں کو نہیں سمجھائیں گے. مدلین لازم. ہاں وہ بتائیں گے, وہ آئے گا, وہ بتائیں گے, وہ آئے گا. ابھی مد لازم بتاؤ, مد لازم چل رہا ہے ابھی مد لازم چل رہا ہے, اس کے اقسام نہیں بتائیں گے. حرف مد کے بعد جزم آگے یا تشدید آگے تو مد لازم. حرف مد کے بعد جزم آیا ہو, حرف مد کے بعد کیا آگے جزم آئے, جیسے کہ نون, اس کو کیا کہیں گے مد لازم. اور تشدید آئے جیسے کہ پڑھو صاد. اب تقابلی طریقہ اختیار کرنا ہے. نون کے اوپر سے میں تشدید جزم ہٹا کر اس پر تنوین کر دوں. اب پڑھو نون. اب جزمہ نہیں ہے, مد لازم ہوگا نہیں, واؤ مدہ ہوگا. مجھے مد لازم کرنا ہو تو تنوین ہٹا کر جزم لگانا پڑے گا. یہ تقابلی طریقہ. صاخۃ مد لازم ہے, میں اصل سے تشدید نکال دوں صاخۃ, الف مدہ ہوگا, مد لازم نہیں ہوگا. مجھے مد لازم بنانا ہے, اس پر تشدید لگا دو. یہ تقابلی طریقہ ہے. ایک مثال میں نے سمجھا دی, سب مثالوں پر آپ کو اس طرح سمجھانا ہے. کاف کاف برابر. اب تینوں قاعدے ہو گئے, مد منفصل, متصل اور مد لازم. قاعدوں میں بعض جگہ پر حروف مقطعات شروع میں لکھے ہوئے ہیں, وہ بچوں کو کیسے پڑھائیں گے؟ چھوٹے بچوں کو حروف مقطعات کیسے پڑھائیں گے؟ مد لازم سے پہلے پڑھانا مشکل ہے, قواعد سمجھیں گے نہیں, صرف آواز بتانی پڑے گی. اب ہم ان کو سمجھائیں گے اور سمجھا کر پڑھائیں گے. ہمارے والد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے کے 4 مہینے ریڈیون میں لگے, جہاں میرا جانا ہوا. وہاں والد صاحب نے دیکھا کہ قرآن کریم ماشاءاللہ بچے بہت اچھا پڑھتے, تو مجھے آگے کہا کہ میں نے قرآن اچھا سنا. مجھے بھی تمنا تھی کہ میں جا کر قرآن سنوں. اتفاق سے ایک صاحب وہاں سے گجرات آئے تعلیم دیکھنے کے لیے, کہیں اچھی تعلیم مجھے مل جائے. ایک جگہ کے بارے میں اچھی نیت لے کر آئے تھے. ان کو اطمینان ہو گیا کہ مجھے میری منزل مل گئی. پھر وہ کپڑا خریدنے کے لیے گئے کہ آپ کپڑے کو شاپنگ کر لیں. جہاں کپڑا خریدنے گئے تھے وہاں ٹیبل پر ہماری کتاب معلم الاطفال پڑی تھی. انہوں نے وہ دیکھنا شروع کیا تو کپڑا خریدنا چھوڑ دیا اور مجھ پر فون کیا کہ مجھے دیکھنا ہے. میں نے کہا کل صبح آؤ. انہوں نے کہا بھائی میں پہلے اپنا کام پورا کروں پھر آؤں گا. میرے پاس آئے تو کہا اب آخری منزل پہ. میں نے ان سے کہا کہ آپ کے یہاں قرآن تو بچے اچھا پڑھتے ہیں. ہمارے والد صاحب کہتے ہیں. کہا ہم پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں لیکن بلا سمجھے. اور آپ کے یہاں جو میں نے دیکھا بچے اچھا قرآن پڑھتے ہیں سمجھ کر, تفہیم کے ساتھ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں نے جو طریقہ بتایا سمجھایا ہے اور بچوں کو چلایا ہے. پھر انہوں نے مجھے بلایا کہ ہمارے یہاں آپ آؤ. جسے میں نے کہا 1 مہینہ میں رہا, ایک جگہ پر 15 دن ترتیب ہوئی, ایک جگہ پر ہفتہ ترتیب ہوئی, پھر کچھ ایام ایسے ہی رہے. تو کس طرح کام کرو آپ سمجھا کر. صاف صاف تشدید نکال کر
آیا سمجھ؟ اب ہم آگے چلتے ہیں. آپ کو حروف مقطعات سمجھانا ہے. تو حروف مقطعات سے پہلے آپ ایک نقشہ بناؤ 6 حرفی حروف کا الگ، جو لکھنے کے اعتبار سے 6 حرفی ہے. جیسے کہ جیم، دال، زال. اس میں کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ مد لازم. کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ تو مد لازم والے الگ لکھو. مد لازم والے الگ. کتنے ہیں مد لازم والے؟ کتنے ہیں؟ دیکھو نا اندر گن لو. 13 ہے. کتنے ہیں؟ 13 ہے. مد لازم والے 13 ہے. تو 13 آپ گن لو اور بچوں کے پاس پڑھاؤ مد لازم کر کے. جیم، دال، زال، سین، شین. مد لازم کر کے پڑھاؤ. عین اور غین میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد لین لازم. لین لازم. کیا ہوگا؟ مد لین لازم. عین اور غین. عین، عین، اس میں مد لین لازم. اور یہ 12 حروف جو رہ گئے ہیں، بقیہ 13 اور 2 15 اور 2 12، اور یہ 12 27 حروف. الف اور حمزہ میں مد ہوتا نہیں ہے. 29 حروف ہو گئے. تو یہ 12 حروف جو ہیں اس میں مد اصلی ہوتا ہے، یعنی الف مدہ ہوتا ہے. با، تا، ثا، ح، خ، ذا، ق، و، فا، ہا، یا. سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ کہو گے کہ ذا پر آپ نے وہ دائرہ لگایا ہے نا، وہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہے، بچوں کو نہ بتا رہے. ذا عرب والے 2 طرح پڑھتے ہیں، ایک حمزہ کے ساتھ اور ایک بغیر حمزہ کے. حمزہ کے ساتھ پڑھیں گے تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ بولو. متصل. مد متصل. حمزہ اصلی شکل میں ہے، مد متصل ہوگا. اس لیے اس میں 3 الف مد کرتے ہیں وہ لوگ. تو زا میں 2 طرح پڑھتے ہیں، الف مدہ بھی پڑھتے ہیں اور زا مد متصل بھی کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ آپ نقشہ بنا دو ایک پہلے اور پڑھا لو اور قاعدہ بتا دو کہ یہاں مد لازم ہوگا یا لین لازم ہوگا، یہاں الف مدہ ہوگا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں. کل میں نے وہاں بھی سوال کیا تھا مالیگاؤں میں، پرسوں. سین اور صاد کو ملا کر پڑھو ذرا، کتنے قاعدے بڑھیں گے؟ کتنے قاعدے بنے گے؟ یا مدہ. ارے اب یہاں مدہ کہاں ہوگی؟ سین ہے جی. مد لازم. مد لازم اور اخفاء حقیقی. اخفاء حقیقی نون میں. شین کے نون میں اخفاء حقیقی، کیونکہ شین کے بعد صاد آیا ہے. صاد میں مد لازم اور دال میں قلقلہ. یہ 4 قاعدے ہوئے. چاروں قاعدوں کی رعایت کر کے پڑھو. شین، ق، صاد. برابر. صاد پور ہوگا حروف مستعلیہ آنے سے. تو یہ قواعد ہم پوچھتے ہیں. شین میں مد لازم، نون میں اخفاء، صاد حروف مستعلیہ میں سے پور، پھر الف مد لازم اور دال میں قلقلہ. ہو گئے. اچھا لام اور میم کو ملا کر پڑھو، کون سے قاعدے ہوں گے؟ مد لازم، ادغام شفوی. مد لازم ادغام شفوی اور میم میں مد لازم. لازم. آیا
اب صرف آپ کو الف آگے کر دینے کا ہے. لام میم تو پڑھ لیا برابر نا؟ اور قاعدے بھی پوچھ لیا آپ نے. اب کہیں گے الف آگے کر دو. الف لام میم پڑھنا گیا کہ پہلا حروف مقطع. سمجھ میں آ رہی؟ کون سا قاعدہ ہوگا لام میں؟ وہ بولیں گے مد لازم میم میں ادغام شفیع اور میم میں مد لازم. دیکھو قواعد بھی یاد ہو گئے. اب اس کی حجت کیوں کراوے؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ اچھا اب بڑا جو حروف مقطعات میں سب سے بڑے ہیں اس کو میں لے لیتا ہوں. ہاں اس کو لیتے ہیں. پہلے قواعد بھی بولنا پڑے گا. کاف ہا یا عین صاد. روزی میں برکت کے لیے اب ہم بچوں سے کہیں گے کاف میں کیا ہوگا؟ مد لازم. مد لازم کاف. ہا میں مد اصلی. یا میں مد اصلی. عین میں مد لازم. نیل لازم. اور نون میں اخفاء حقیق. اخفاء حقیقی. صاد میں مد لازم اور مد لازم قلقلہ. اور قلقلہ. اب سارے قواعد کی رعایت کرتے ہیں. وہ بھی چل سکتا ہے. حامیم عین سین قاف. قواعد سب بولیں گے اب بچے. ایک مرتبہ میں اپنے مکتب میں یہ سمجھا اگر سوالات کر کے گیا اور مدرسے میں قرات سما والوں کو پوچھا کہ کاف ہایا عین صاد میں قواعد بولو، وہ خاموش رہ گئے. میں نے کہا سبا پڑھتے ہوں اور اس میں قاعدہ معلوم نہیں. ہم پرانے قاعدے والوں کو پڑھا کر آئے. سمجھ میں آ رہی؟ سمجھاؤ، اس طریقے سے پڑھاؤ. یہ مد کا بیان ہو گیا. شین اور غور کے اندر جو ملا کر قاعدے پوچھے گئے اس کے اندر شین یا کے اوپر جیسے جذب ہے وہاں پر بچے نے اگر پوچھے یہاں پر یا مدہ بھی ہوگا کیا؟ نون ساکن آ گیا لازم تو ہوگا. پھر مد لازم بن جائے گا. مد لازم بن گیا، اس کو سمجھا دیجیے. لیکن اگر سوال پوچھا تو اس کو بولنا چاہے یا ساکن سے پہلے زیر ہے نا. ہاں تو وہ بتائیں گے یا ساکن سے پہلے سے ہے یا مدہ ہوئی نا، اور یا مدہ کے بعد کیا آیا؟ سکون آیا. سکون. تو کتنا الف مد کریں گے؟ 4 الف. 4 الف. 4 الف مد تو آٹومیٹک آ گیا. 4 الف مد کرنا ہے. اور اس کا نام کیا ہے؟ مد لازم. مدہ کے بعد ہی آئے ہاں مدہ کے بعد ہی آئے مد لازم مد کے بعد ہی آئے گا. ان کے اندر بھی تو علامتیں پائے جانا ضروری ہے. جیسے اظہار اخفاء کے قاعدے میں جو علامتیں جیسے حرف کا پایا جانا یا تنوین اور نون ساکن دونوں کا ہونا ضروری ہے. ہاں ایسے مد کے اندر بھی یہ چیز ضروری ہے نا کہ پہلے مد ہو پھر اس کے بعد سکون ہو نا. 2 نشانی ہیں. حرف حروف مدہ ہو اور اس کے بعد سکون. حروف مدہ ہونا تو ضروری ہے. اس کے بعد مد اگر الف کی شکل میں ہوگا تو مد منفصل، حمزہ اصلی شکل میں ہوگا تو مد متصل، سکون ہوگا تو مد لازم، لازم ہوگا تو بھی مد لازم. سمجھ میں آ گئے؟ اچھا اب آگے چلتے ہیں. را کی صورتیں. ہاں
उमेश कराओ मशके हमसे ये सूरत हमारे जवानों से बात आई 12 तारीख से 1 मिनट आज तो आज सोमवार ने जुमा की नहीं आज मंगलवार છે આજે મંગળવાર કાલે બુધવાર 12 તારીખે ઘૂમવા છે 11 તારીખે 12 તારીખે ઘૂમવા જોવું તો જોયું પણ અમે આવી જવું જુમેરાતમાં અમે સવારમાં આવું છું એની જવું वहाँ घुमाना गाड़ी 1 वागे तो वेला निकल जाऊँ चलो नहीं वेला निकल हाँ हाँ राखी सूरतें पूर और बारी की अलामत बताएं। पूर की अलामत क्या है? रास साकिन रास के ऊपर पेश या जबर ऊपर हो तो पूर नीचे हो तो बारी इसलिए जेर आवे तो बारीक और जबर और पेश आवे तो पूर। अच्छा रास साकिन हो तो क्या करेंगे? तो उससे पहले देखेंगे उससे पहले जबर और पेश हो तो और जेर हो तो ये 2 बातें अभी समझा। अच्छा राज साकिन से पहले जबर और पेश हो तो पूर्व से पहले जेर हो तो बारी। अब देखो उसकी मिसाल है। रा की सूरतें राम मुतालिक राम मुनव्वन बराबर खैरन खैरिन खैरुन और रा साकिन अफसलना उमिरतु कुरआन पूर की मिसालें। रा मुतहर्रिक मद्दा ये आती ही नहीं कैसे लिखा है पता नहीं मतलब ये आता ही नहीं। रा के ऊपर खला जबर तो आता है उल्टा पेश नहीं आता खली जेर नहीं आता। अदराक ये निकाल देना मजदे का वैसे भी बारीकी पड़ेगी मजदे आता। रा मुशद्ददा जबर पेश हो तो पूर जेर हो तो बारी। अच्छा बकिया सूरतें नुरानी कायदे में हैं मैंने उसको नहीं लिया। मसलन राम साकिन से पहले उरूफे जेर हो और उससे पहले उरूफे मुस्तालिया हो तो रा साकिन कैसे होगी? हमने उसको नहीं लिया बतला देता हूं फिर भी क्योंकि वहां पर है मिसाल हम उसको कहते हैं कुरान में देख लेंगे पारायण में अभी नहीं। मसलन एक मिसाल लिखता हूं मिर्सादुन बराबर मिर्सादुन हमने लिख लिया बोर्ड। चलो रा साकिन से पहले जेर है इसलिए रा कैसी होनी चाहिए? बारीक होनी चाहिए लेकिन उसके बाद उरूफ मुस्तालिया में से स्वाद आया तो रा को बारीक नहीं पड़ेगी मुस्तालिया की वजह से उसको उरूफ मुस्तालिया फूट पड़े जाए। आया तो मुझे उसको बारीक पढ़ना है
تو غلط ہوگا، لیکن پڑھنا ہے اور صحیح بھی ہو، کیا کروں گا؟ سواد کے اوپر نقطہ لگا دوں گا، اردو مستعلیہ حرف بدلنا ہو تو میں سواد کو سین کر دیتا ہوں۔ اب تو ہو گیا مرساد، اب باریک ہوگا۔ اسی طرح قطاس، تا کر دو پا کی جگہ، سمجھ میں آ رہی نا؟ پھر قطن، چھوٹا کاف کر دو، یہ ایک نقطہ ہٹا دو تو بھی چلے گا۔ اس طریقے سے آپ کام کر سکتے ہو۔ اب تو آپ کو بھی سمجھ میں آ گیا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بیان ہے اس کا را ساکن پور باری کا۔ اب آگے چلتے ہیں ہم، 1 بجے پورا بھی کرنا ہے نا۔ الف لام کمڑی شمسی، حروف قمری حروف شمسی یاد کرانا نہیں ہے، حروف قمری اور حروف شمسی نہیں یاد کرانا نہیں، یاد کرا دیا ہے اور یاد ہو گیا ہے تو کوئی حرج نہیں، اب پریشانی ہوتی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، پڑھنے کا طریقہ بتلا دو۔ کیا؟ ہاں، وہ ہم نے چھوڑ دیا اس کو، ابھی ان کو کنفیوز نہیں کرنا ہے، وہ قرآن میں آئیں گے تو بتاتے جائیں گے، اتنی صورتیں بہت ہو گئی۔ ہاں جی، اب آگے حروف قمری اور شمسی کی علامات بتائیں، پڑھنے کا طریقہ بتلا دیتے ہیں۔ کیا کہ دیکھو یہ الف جو ہے نا وہ تو پڑھا نہیں جائے گا کبھی بھی، یہ دونوں مثالیں لکھ کر ہم کہیں گے الف تو کبھی بھی نہیں پڑھیں گے۔ لام کب پڑھیں گے؟ جب اس پر جزم ہو تو پڑھو، نہ ہو تو اس کو بھی چھوڑ دیں گے۔ مثلا یہاں لام پر جزم ہے تو واو کو کس سے ملائیں گے؟ لام سے پڑھو اب، اور یہاں لام پر کچھ نہیں تو لام کو بھی چھوڑ دو، واو کو سین سے ملاؤ۔ بس یہ چند مثالیں لکھ کر سمجھاؤ، آیا سمجھ؟ نیچے کا طریقہ بتائیں، واو لام زبر ول، قاف زبر قف ول، میم زبر ما ول قام، بس اتنا ہو گیا۔ واو سین زبر وش، سین میم زبر شم، وشم ہو گیا۔ ہم نے دیکھ لیا کہ اس میں سمجھ میں آ گیا۔ چند مثالیں اسی طرح حل کرواؤ۔ مثال کے طور پر دیکھو یہ ہے، چلو فل اور فل اور الف پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے، لام کو پڑھیں گے پڑھیں گے، سمجھ میں آ گیا؟ والہدا، دیکھو الف کو پڑھا نہیں جائے گا، لام کو پڑھیں گے، لام واو کو لام سے ملائیں گے۔ بس یہ مثالیں اسی طرح حل کرا۔ ہاں، اگر بچے نے سوال کیا کہ یا کے اوپر بھی جذب ہے، وہ تو فی کے ساتھ پڑھا جائے گا، فی فا کے ساتھ پڑھا جائے گا، پورا ملا کر فی ہو گیا ایک۔ اور اب آپ کو پڑھنا ہے، آگے ملانا ہے، فی کو ملانا ہے جی، ہاں سائلنٹ ہو گیا، مل گئی وہ فی، کھینچ کر پڑھ لیا نا، بات ختم ہو گئی۔ اچھا، اب اللہ کا لام پور باریک کا قاعدہ یہ تو بہت آسان ہے۔ لفظ اللہ پر زبر یا پیش ہو تو پور اور زیر ہو تو باریک۔ ان اللہ
औज़ु बिल्लाहि, तीनों मिसालें दे दिए मैंने। अब आगे चलते असल वफ का बयान है, तो मुझे समझाना। कायदों में वफ का बयान आधे सफ़े में दे दिया जाता है। मैंने उसको कई सफ़ों में दिया है। वफ का बयान आप 6 मरहलों में समझाएंगे। कितने मरहलों में? महीना चलेगा आपका बयान। वफ का बयान 6 मराइल पे पड़ा है। पहला मरहला मैं बताऊं आप बोर्ड पर आप एक नक्शा बनाओ, जबर जेर पेश। फिर दूसरा नक्शा बनाओ, 2 जबर 2 जेर 2 पेश। तीसरा नक्शा बनाओ, खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश। अब हम कहेंगे कितने हुए? 9। अभी 2 जबर को छोड़ दो, उस पर गोल दायरा कर देता हूं। खड़ा जबर को छोड़ दो, उस पर भी गोल दायरा करता हूं। अब कितने रहे? इन 7 जगहों में 2 काम करने हैं आपको। एक तो आवाज तोड़ देनी है, सांस तोड़ देना है, और आखिर हरफ को साकिन करना है, जज़म देना। रुकना हो, वफ के माना क्या आते हैं? रुकना। रुकना हो तो कैसे रुकेंगे? आप साइकिल चलाते हो, तो रुकना हो तो ब्रेक मारकर पांव नीचे रखकर फिर उतरते हो, कि आप साइकिल को छोड़ देते हो और कूद पड़ते हो, है? तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, टूट जाएगा पैर, लगेगा, मार लगेगी। ऐसे ही यहां पर आपको रुकने का तरीका बताया जा रहा है। वो तरीका क्या है? 2 काम करने, सांस रोक कर तोड़कर जज्म देना है आखिर। अब इन 7 की मिसालें लाओ। जबर पर आयत की मिसालें, जेर पर आयत की मिसालें, पेश पर आयत की मिसालें, आपको मिसालें लानी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर देखो, यहां पर मैंने दिया है, अब मिन पहला कलमा, दूसरा कलमा शर्री, तीसरा कलमा माँ, 14 कलमा खलक़ा। आपने अलग अलग कलिमात हल करवा लिए। अब कहेंगे पूरा पढ़ना है। मिन शर्रि मा खलक़। आयत करेंगे तो क्या करेंगे? आखिर हरफ को साकिन करेंगे। बात समझ में आ गई? हाँ, इंतसाले कलिमात करके आयत पढ़ाओ और फिर क्या करो? आखिर हरफ को साकिन करो। इस तरह जेर पर आयत की मिसाल, पेश पर आयत की मिसाल, 2 पेश पर आयत की मिसाल, 2 जेर पर आयत की मिसाल इसमें नहीं रखी, कायदे में है। ये जो सफा रखा है मौलाना साहब उसमें नहीं है, दूसरा सफा करेंगे। वक्फ खड़ी जेर पर आयत की मिसाल, उल्टा पेश पर आयत की मिसाल, ये 7 जगह हो गई। बराबर? एक जगह छूट गई है भी। जबर जेर पेश, 2 पेश 2 जेर पर आयत, शायद नीचे, हाँ है 2 जेर है नीचे, 2 जेर पर आयत की मिसाल 4 हो गई। 2 पेश पर आयत की मिसाल 5, खड़ी जेर पर आयत की मिसाल, उल्टा पेश पर आयत की मिसाल। इन 7 जगहों में ये काम करना है। आपको हर एक की मिसालें बोर्ड पर लिखकर समझाना पड़ेगा। इतनी तफसील से किसी कायदे में दिया नहीं है मुझे। आप अंदर से भी पढ़ा दोगे तो चलेगा, समझ में आएगा। अच्छा, अब दूसरा मरहला समझाओ। पहला मरहला समझ में आ गया। अब दूसरा मरहला हम लेते हैं। दूसरा मरहला क्या है? 2 जबर पर आयत करने का तरीका हम बतलाते हैं। अब हम 2 जबर पर, ये कहेंगे 2 जबर पर आयत करना हो तो क्या करेंगे? अब हम कहेंगे हिसाबन। बराबर?
اب اس پر آیت کرنا ہے تو ایک زبر کو ہٹا کر سانس توڑ دیں گے. چلو ایک زبر کو ہٹا دو. اب پڑھو معادن. معادا آیا سن کراما. اس طرح آپ اس کی مثالیں لاؤ. دیکھو ان للمتقین مفازا. ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا. حدائق میں کون سا مد ہوگا؟ مد متصل. دوسرے قواعد کے متعلق بھی سوال کرتے جاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ 6 مثالیں میں نے دی ہیں بلکہ 8 مثالیں دی. اب وقف کا تیسرا مرحلہ. تیسرا مرحلہ کون سا ہے؟ ارے کھڑا زبر. یہ 3 ہو گئے. اب تیسرا مرحلہ کھڑا زبر. کھڑا زبر پر آیت کرنے کا ہو تو کیا کریں گے؟ اب ہم کہیں گے کہ کھڑا زبر کے ساتھ سکون کو بھی ملا لو. 2 کو ہم دیکھیں، کھڑا زبر اور جزم. جس حرف پر پہلے سے جزم ہو یا کھڑا زبر ہو تو کچھ کرنا نہیں ہے، صرف ساتھ توڑ دینی ہے. بڑی فحشر فنادا ادعونی استجب لکم. کچھ کرنا نہیں ہے، بس آواز روک دینی ہے جیسے ہی ایسے ہی. اس کے آخر میں جو یا لکھی ہوئی رہتی ہے ہاں وہ رسم الخط ہے. وہ رسم الخط ہے. لکھنے میں آئے گی، پڑھنے میں نہیں. رسم الخط ہے. ہاں کھڑا زبر. رسم الخط جو ہیں وہ اعلیٰ ہے قواعد پر. اس لیے قاعدہ کچھ بھی ہو لیکن رسم الخط کا پہلے لحاظ کیا جائے. مصحف عثمانی میں اس کو لکھا گیا ہے تو اسی طریقے سے پڑھیں گے، اس کے خلاف نہیں کریں گے. چلو کتنے مرحلے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. 3 ہوئے نا. 7 حرف پر جزم اور 2 زبر پر وقف اور جزم. کھڑا زبر اور جزم پر وقف. اب ہم گول تا کو لیتے ہیں. گول تا پر وقف کرنا ہو تو ہائے ساکنہ بن جائے گی. وقف کا تیسرا مرحلہ نہیں، چوتھا مرحلہ ہے. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. ہے نا؟ نَاظِرَةٌ. آپ گول تا پر آیت کرو گے تو نَاظِرَةٌ. اب آگے چلیں گے. 4 مرحلے ہو گئے. 4 مرحلے ہوئے نا. اب 5واں مرحلہ. وقف والے حرف سے پہلے حروف مدہ ہو. وقف والے حروف سے پہلے حروف مدہ ہو. مثلا یا مدہ ہو یا واو مدہ ہو یا لین ہو تو یہ 5واں مرحلہ. وقف والے حروف سے پہلے حروف مدہ ہو یا لین ہو تو یہ 5واں مرحلہ. مبین ان هذا الا سحر مبین. دیکھو یہاں وقف والا حرف کون سا ہے؟ وقف والا حرف کون سا ہے؟ مبین میں نون. اس سے پہلے کیا آیا؟ یا مدہ. تو یا مدہ کے بعد سکون آئے تو کتنا الف مد کریں گے؟ 4 الف مد کریں گے. برابر. اس کا نام بچے تو یہی کہیں گے مد لازم.
کیونکہ ان کو یہی بتایا گیا ہے کہ حرف مد کے بعد سکون آوے تو مد لازم ہوگا. اب ہم یہاں سمجھائیں گے کہ سکون پہلے سے تھا نہیں، وقت کی وجہ سے آیا ہے، تو یہ ٹیمپروری عارضی ہے. اگر ہم وقت نہیں کریں گے تو اس پہ سکون آئے گا نہیں، اس لیے اس کا نام مد عارض وقفی ہے. فقال انی سقیم. جی اس میں بو آ رہی ہے اس میں. کیا मत नहीं करना है مت تو نہیں، مد لازم नाम बदलेगा نام بدل جائے. اب وقف والے حرف سے پہلے لین کی مثال وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. لین لازم. مد عارض وقفی اور مد لین عارض وقفی میں فرق ہے. مد لین عارض وقفی میں مد کر سکتے ہیں 4 الف، مد کرنا ضروری نہیں ہے، اور مد عارض وقفی میں مد کرنا ضروری ہے. آپ وہاں بل ہوا قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے، بل ہوا قرآن مجید. اور وآمنہم من خوف پڑھ سکتے ہیں، اجازت ہے. وآمنہم من خوف دونوں پڑھ سکتے ہیں، مت کرنا ہوا ہے. لإيلاف قریش، لإيلاف قریش دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. 5 مرحلے ہو گئے بھائی. 6واں مرحلہ آخری، وقف والے حرف سے پہلے تشدید. ارے وقف والے حرف پر تشدید، جیسے انصر قبلہ ولا جان، ولا جان تو آپ نے نون کو ڈبل نہیں پڑھا، ولا جان تو آپ نے ڈبل کر دیا. دونوں کے درمیان سکھانا پڑے گا. ولا جان آیا سمجھ. تو تشدید والے حرف پر آیت کرنے کا طریقہ مشق کروانے سے آئے گا. اس میں کوئی قاعدہ نہیں ہے، لیکن ایسے حرف پر مشق کروائی جائے گی، مشق کرنے سے آ جائے گا. قاعدہ پورا ہوا اور میں نے نیچے ایک آیت پر قاعدے کو ختم کیا. کون سی آیت؟ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. جو محنت آپ کرتے ہو اس کو اللہ رب العزت جان رہے ہیں، خبیر ہیں، دیکھتے ہیں. اس پر قاعدے کو ختم کیا. آیا سمجھ؟ یہ اب سو جائیں گے، بارے ہم ابھی باقی ہے. آپ کے پاس 4 قسم کے بچے ہوں گے. یہ آیات پڑھ لینے سے، اتنا پڑھ لینے سے بچوں میں جملہ پڑھنے کی طاقت پیدا ہو گئی. جملہ پڑھنے کی طاقت پیدا ہو گئی. بچے جملہ پڑھ سکتے ہیں. جو اتصال کلمات کرتے تھے، قاعدہ اولیٰ میں مشق کلمات کرتے تھے، قاعدہ ثانیہ میں آپ نے اس کو کیا کیا؟ اتصال کلمات کروائے. اور یہاں کتنی آیات ہو گئی دیکھو پارے کی. 6 مرحلوں میں بہت سی آیات ہو گئی. اس لیے بچوں میں آیت پڑھنے کی طاقت پیدا ہو گئی جو ذہین تھے، اتصال کلمات والے تھے. ہونا تو چاہیے کہ 3 ہی قسم کے بچے ہو یا 2 ہی قسم کے بچے ہو. مثلا ایک بچہ ہے جو حل جملہ کر لیتا ہے، یہ آلہ ہے. کیا کرتا ہے؟ حل جملہ، یعنی آیات پڑھ لینے کے بعد اس میں طاقت ہے کہ آیت کو خود حل کر سکیں. یہ تو مثالی ہے، اس کو آپ مثالی کہو گے. اور جو
کچھ بچے ایسے ہوں گے کہ ان آیات کے بعد اس میں طاقت ہو گئی اتصال کلمات. یہ آلہ ہے, اس کو ہم آلہ کہتے ہیں. اللہ جملہ والے مثال, اتصال کلمہ والے ہیں وہ آلہ ہے. مشق کلمہ والے ہیں وہ اوسط, اور حل کلمہ والے ہیں وہ ادنا. ہماری ترتیب کے مطابق یہ تو انشاءاللہ کوئی رہے گا نہیں. حل کلمہ والے سب مشق کلمہ میں آ جائیں گے. آیا تو پھر بھی کوئی ادنا رہ گیا یا کسی جگہ سے پڑھ کر آیا تو اب ہم کیا کریں گے؟ سمجھ میں آ رہی تھا. اس کو بھی تو لینا ہے ساتھ. یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے. کسی جگہ سے پڑھ کر آوے اور وہ ہماری ترتیب پر پڑا ہوا نہیں ہے, اب اس کو کیا کریں گے؟ کیا ہم قاعدہ دیں گے پھر دوبارہ؟ نہیں, اس کو پارے میں ساتھ چلائیں گے. سمجھ میں آ رہا. اب ہم پارے کو دیکھتے ہیں. پاریم پڑھانے کے کئی طریقے ہیں. ایک طریقہ تو آواز کی نقل و حرکت کا ہے. کیا ہے وہ؟ آواز کی نقل و حرکت.